ایک بار تو پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے میری بات ہو رہی تھی کہ میں نے جہانگیر صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ ایم کیو ایم کی تاریخ. جہانگیر صاحب, ایم کیو ایم ایک تاریخ ہے, اگر اس کی تاریخ یاد نہ رکھی جائے, اور کیونکہ آپ ایک سماجی رہنما ہیں, آپ سماج کے کام کرتے ہیں, اور میرے حساب سے اس دور سے آپ 70 کے دہائی سے جو ہے اچھے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کب بنی, کس طریقے سے ان کے ساتھ کام ہوا, کس طریقے سے انہوں نے خدمت کی, کس طریقے سے نہیں کی, جو چیزیں باتیں وہ ساری آپ کے سامنے. تو آپ پہلے کی ایم کیو ایم میں اور آج کی ایم کیو ایم میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ جناب سرفراز ساگر صاحب, چونکہ میں بھی آپ بھی تقریباً 70s کی برتھ کے لوگ ہیں, تو جس وقت 1986 میں ایم کیو ایم پہلا جلسہ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایم کیو ایم کا پہلا جلسہ ہوا, جو کہ ایک سرپرائز پاور پلے ثابت ہوا. کچھ یوں تھا کہ جولائی 77 کے مارشل لاء کے بعد ملک میں مارشل لاء رہا, سیاسی سرگرمیاں معطل تھی, تو اس وقت جس جماعت کا اقتدار ختم کر کے مارشل لاء ملک میں آیا تھا وہ پیپلز پارٹی تھی. 77 سے اس وقت جناب ضیاء الحق صاحب نے مارشل لاء نافذ کیا تھا پاکستان میں, تو مستقل 3 بلدیاتی الیکشن جنرل ضیاء الحق نے کروائے 1979, 1983 اور اس کے بعد پھر تیسرا الیکشن 87. درمیان میں 85 میں بلدیاتی الیکشن کروائے, جنرل ضیاء الحق صاحب نے غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروایا, غیر جماعتی, جس میں کہ ایک نئی قیادت کراچی سے بھی غیر جماعتی بنیاد پر اور پورے پاکستان سے آئی, جس میں نواز شریف بھی کہا جا سکتا ہے, اور الاش شمیم اور بہت سے نام کراچی کے حوالے سے تھے, وہ لوگ ایم پی ایم این ایس, ظہیر اکرم ندیم وغیرہ, شاہ بلیغ الدین. جی بالکل. تو اسی اسنا میں ایک طلبہ تنظیم اے پی ایم ایس او کے نام سے پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کام کر رہی تھی. تو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد جب محمد خان جونیجو کو اقتدار ملا, تو انہوں نے اپنی پہلی نشری تقریر میں یہ کہا تھا کہ مارشل لاء اور جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو مارچ, بلکہ غالباً 23 مارچ 1985 کو محمد خان جونیجو صاحب نے پرائم منسٹر پاکستان کا حلف اٹھایا تھا. اسی میں اس تقریر میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا. تو 31 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لاء ختم ہوا, اور 1 جنوری 1986 سے ملک میں جمہوری سرگرمیاں بحال ہوئی. اس کے بعد تقریباً ایک ریت چل پڑی کہ تمام سیاسی جماعتوں نے نشتر پارک کراچی میں اپنے اپنے جلسے کیے, جس میں پیپلز پارٹی, نیشنل پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, مسلم لیگ وغیرہ وغیرہ. تو تقریباً یہ جو جنوری سے جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اگست تک گیا, اور پھر 8 اگست کو مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے پی ایم ایس او نے وہ جلسے کا اعلان کیا تھا. اس کی بڑی زور و شور سے تیاریاں ہوئیں, جو کہ ہم نے دیکھی. اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کالج یونیورسٹیز کے لڑکے اور یہ چھوٹی سی جماعت جب جلسہ کرے گی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. لیکن 9 اگست 1986 تمام پاکستان کے اخباروں کی سرخیاں ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کے جلسے کا اعلان کر رہی تھی. ہیڈ لائن میں خبر تھی, اور واقعی وہ جلسہ پچھلے تمام جلسوں کے مقابلے میں بہت بڑا جلسہ ثابت ہوا. اور یہی ایک انقلاب تھا کراچی کی سیاست. 4 جولائی یاد ہوگا آپ کو, 4 جولائی 1988 میں خواتین کا ایک اجتماع, بہت بڑا جلسہ جو کیا تھا ایم کیو ایم نے, شاید تاریخ کے اندر خواتین کا بھی بہت بڑا جلسہ تھا. وہ اتنا بڑا جلسہ خواتین کا نہیں ہوا, وہ بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی تھی خواتین کے جلسے کے حوالے سے بھی. اس کے بعد پھر میں آگے اگر ہم چلتے ہیں تو پھر 31 اکتوبر 1986 حیدرآباد قلعہ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا. اس کے بعد بانی تحریک واپسی میں اریسٹ ہوئے, اور پھر لسانی فسادات اور دیگر معاملات ہوئے. تو ان ساری صورتحال میں پھر جب 87 کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس میں بھی کلین سویپ کیا. جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا یہاں, اس کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب کی جو جماعت تھی, تو وہ سب کلین سویپ ہوا, اور مہاجر قومی موومنٹ کے فاروق ستار صاحب کراچی کے میئر ہوئے. تو اس سارے دور میں ایک بات تو کہی جائے گی کہ مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی قیادت کا جتنا بھی دور ہم نے دیکھا,
وہ امن و امان کے معاملے میں تھوڑا سا اتنا کام کرنے کا موقع نہیں ملا. مقصد بالکل آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن سے سمجھ لو ایم کیو ایم وجود میں آئی اور تب سے لے کر اب تک وہ لڑائی جھگڑوں میں اور معاملات کے اندر ہے نا, کبھی لسانی فسادات ہو جاتے ہیں, کبھی مذہبی فسادات کی جو ہے ان کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں, اور پھر انہوں نے مقصد مقابلے بھی کیے اس طرح کہ جی کیسے کیسے دور گزرے, ایسے دور گزرے کہ جب ٹارگٹ کلنگ کا ایک سلسلہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا کہ روزانہ ہم اخباروں میں اخباروں میں ہوتا تھا, تو میں خود لکھتا تھا کہ جی آج 27 باڈی ملی ہیں جی 90 سے لے کے 2000 تک کا جو دور گزرا ہے یہ ایک بھیانک دور جو ہے کراچی کے والے گزرا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے جو چیئرمین آفاق احمد جس طریقے سے انہوں نے مہاجر کاس کو لے کر چلے, جس طریقے سے مہاجر قومی موومنٹ نے اپنی شناخت بنائے رکھی. ہاں دیکھیں ہر پارٹی کے اندر اچھے اور برے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جی مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد چیئرمین جو ہیں ان کی پارٹی میں سارے اچھے لوگ تھے, نہیں ایسا نہیں تھا, برے بھی لوگ تھے. اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے, پوری قوم نے بھگتا ہے. اسی طریقے سے اب جس طریقے سے پی ایس پی میدان میں ایک دم آئی اور 2013 میں جب بانی متحدہ نے جو ایک بیان دیا اور اس کے بعد اس سے پہلے سے وہ آ چکے تھے, ایک معاملات جو ہیں وہ بڑے خرابی کی طرف چلے گئے تھے. پھر ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگ گئی, 90 سیل ہو گیا, عامر خان گرفتار ہو گئے, پھر ان کے معاملات ہوئے, پھر عامر خان باہر آ جاتے. عامر خان اور آفاق احمد ایک اچھے دور میں اچھا ٹائم انہوں نے ساتھ گزارا ہے, اچھی ان کی دوستی بھی رہی ہے, اچھے تعلق بھی رہے. کیا لگتا ہے کہ آنے والا وقت عامر خان اور آفاق احمد کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے, مشورے ہی دے سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا, تاریخ بیان کی 83 سے 73 سے 8 اگست 1986 کے جلسے سے لے کر آج تک. تو ایک بات تو میں نے پہلے بھی بتائی, میری بات درمیان میں رہ گئی تھی, وہ پوری کر دوں کہ ایم کیو ایم کی قیادت نے جتنا بھی کراچی میں اقتدار یعنی بلدیاتی حوالے سے جو اقتدار یا ایم پی ایم این ایس کے حوالے سے, وہ دور تقریباً بدامنی کا ہی دور رہا. اس میں ان کا اپنا کردار تھا نہیں تھا ایک الگ میٹر, لیکن جتنی بھی ایم کیو ایم کا ڈیولپمنٹ پیریڈ تھا وہ امن و امان کے حوالے سے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا جس میں ڈیولپمنٹ کی جا سکتی. زیادہ تر میں سے کافی وقت کرفیوز کی نظر رہا, پروجیکٹ بھی نہیں ہو سکے, لیکن پھر بھی ڈیلیور بہت کچھ کیا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ڈیولپمنٹ میں تو مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے ایک طریقے سے, تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے میئر کراچی بنے, تو ان کے دور میں تو حالانکہ اس دور میں بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ چل رہی تھی, ہنگامے حالات تھے, لسانی بھی چل رہے تھے, مذہبی بھی چلے, معاملات تو ہوئے, لیکن کام ساتھ ساتھ ہوتا رہا. تو اس دور میں اب جو دور گزر رہا ہے, جو ابھی گزرا ہے, اور اب جو آ رہا ہے دور, یہ جو چل رہا ہے اس ٹائم موجودہ دور, اس دور میں یہ چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے تقریباً. اگر ہم تاریخ میں جائیں تو تقریباً آپ آفاق احمد, عامر خان یا پی ایس پی یا مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ جتنے بھی لوگ ہیں, تقریباً لوگ تو یہی کراچی کے اہلیان کراچی. تو ہم تو مشورے ہی دے سکتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے پہلے ٹرانسپورٹ اور دیگر مسائل کا ذکر کیا, ان سب چیزوں کو حل کرنے کے لیے اگر یہ ایک بار پھر 8 اگست 1986 سے پہلے والی پوزیشن پر آئیں اور دل میں سب سوچ لیں کہ چلو ایک بار پھر سے ابھی تازہ ترین ابھی بیان چل رہا ہے, اور جلسہ جو آفاق احمد صاحب کا, انہوں نے خاص طور پہ یہی بات کہی ہے کہ 86 والا دور, جو دور 86 میں تھا, جس جنون سے, جس جذبے سے, جس نظریے سے مہاجر قوم اس دنیا میں اس کراچی شہر کے لیے آئی تھی اور ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں وہی 86 والے دور کا مہاجر لے کر آؤں, اور میں ان کے مائنڈ کو سیٹ کروں, اور ان سے مقصد کہنے کا وہ 86 کی طرف زیادہ فوکس جا رہا ہے. 86 کے بعد اچانک اس سے پہلے کافی ٹائم سے یہ سلسلہ نہیں چل رہا تھا, لیکن ان دنوں کے اندر جو یہ جا رہا ہے کہ جی وہ 86 تو ایسی کیا چیز ہے 86 میں جو وہ آفاق احمد صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ کسی بھی کاز کو کامیاب کرنے کے لیے کاز کا جو قائد ہے, جو قیادت ہے یا کمیٹی ہے یا اس کی رہنمائی ہے, اگر اس کے احکامات کو بجا لانے کا سلسلہ ایک چھتری تلے جمع ہو کر, تو
आपने पूछा कि इस वक्त जो आफाक अहमद साहब के बारे में, आमिर खान ये हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो इस वक्त आफाक अहमद आमिर खान ही नहीं बल्कि पूरी जितनी भी एहलियान कराची या कराची की जितनी भी क़यादत है, किसी भी रंग नस्ल सूबे से ताल्लुक़ रखती हो, सबको एक प्लेटफार्म पर आना होगा। उसके लिए मैं तो यही मशवरा दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको तारीख़ बता दी जो जैसे जैसे हुआ, कि एक तो यही रहा कि जितना भी दौर रहा वो अमन अमान के हवाले से कोई इतना अच्छा नहीं था कि डेवलपमेंट वर्क कोई फ्री हैंड हो सकता था। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा यही है कि जितने भी नाम हैं, ये तमाम नामों को 86 वाली पोजीशन पर, जब भी किसी डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो 86 अगस्त 86 की पोजीशन पर सब अगर वापस आ जाते हैं, कराची के लिए सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने बार बार बताया कि एक बर्निंग इशू है। आज का नौजवान इंतहा दर्जे की बेरोज़गारी का शिकार है, ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चे हों या बच्चियां हों सभी के लिए रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है। जिस वक्त पिछले दौर की तरफ जाएंगे तो 88 में जो पहला हमारा अलायंस बना था पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें बहरकैफ कम या ज़्यादा मुकामी कराची के लोगों को सरकारी जॉब्स मिली, ADA में या वाटर बोर्ड या एजुकेशन मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब्स मिली। उसके बाद भी ये सिलसिला रहता रहा, लेकिन इस वक्त कराची और सरकारी नौकरी तकरीबन एक दो अलग शायद ग्रामर के लफ्ज़ हैं, दो अलग ग्रामर के लफ्ज़ हैं, कराची और हमारी सरकारी नौकरी। ये अभी डॉक्टर साहब जो हमारे जा चुके हैं, लेकिन जहांगीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हमसे, और बहुत सारे मामलात मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि MQM के बारे में जितनी नॉलेज इनको है, बड़ी बात है माशाल्लाह। मैं तो समझ रहा था किसी MQM की किसी रहनुमा को मैंने बिठाया हुआ अपने साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का अब इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि जो आज हो रहा है, आज जो जलसा हुआ और आज की जो बात है कि जी महाजिर जिस जमात में भी हैं, जहां भी हैं, खुदारा एक हो जाएं, ये कहना है आफाक अहमद का। और उनका ये भी साथ में कहना था कि 86 जैसी पोजीशन पर हम आना चाहते हैं। 1986 में जब महाजिर आवाम में एक जज्बा था, एक जनून था, और इतनी हद तक उन्होंने कुर्बानियां दी और इतने हद तक उन्होंने काम किए, तो आफाक अहमद साहब का कहना यह है कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारी भी दुआ यही है और आपकी भी यही दुआ होनी चाहिए कि कराची में खास तौर पर अमन और अमान के हवाले से जो ये बात की जा रही है, इस बात का जिक्र जहां जहां भी हो, आप करें, मैं करूं या मेरे गेस्ट करें, उसको अल्लाह ताला उस पर कामयाब करे, और अल्लाह ताला कराची पर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान पर अपना रहम जो है, अपना करम और अपना फजल नाजिर करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे इस प्रोग्राम से मेरे गेस्ट के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हुक्मरानों से ऐवानों तक, ऐवानों से अपोजिशन जमातों तक हम आपको दिखाएंगे उनकी अंदरूनी कहानी। जब बनाई थी तो आते उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। तब्दीली को बहुत दूर के बाद तब्दीली के आसार भी नहीं आए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। जमीन के सौदागरों को पहुंचाएंगे उनके आखिरी अंजाम तक। और हमारे कराची शहर के अंदर जमीन फरोश यानी कि लैंड माफिया ने जिस तरीके से पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को करेंगे हम हम दिखाएंगे आपको अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के काले करतूत। अवाम की आवाज को पहुंचाएंगे आला ऐवानों तक। भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ।